اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الباب الثالث فی ذکر احکام ما یشبہ الجملہ وهو الظرف والجار والمجرور۔ ذکر حکمہما فی التعلق لا بد من تعلقہما بالفعل او ما یشبہہ او ما اولا بما یشبہہ او ما یشیر الی معناہ فإن لم یکن شیء من هذه الاربعة موجوداً قدرا کما سیاتی۔ توجہ فرمائیے عزیزو، آج بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم سے مغنی الادیب کے تیسرے باب جو شبہ جملہ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ مغنی الادیب کا تیسرا باب آج شروع کر رہے ہیں، شبہ جملہ کے احکام کے بارے میں ہے۔ شبہ جملہ سے مراد ظرف اور جار و مجرور ہے۔ آج بحث ہماری مغنی الادیب کے تیسرے باب شبہ جملہ کے احکام کے بارے میں ہے۔ شبہ جملہ سے مراد ظرف اور جار مجرور ہے۔ سوال: ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ سوال: ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے؟ جواب: متعلق ظرف اور جار مجرور، متعلق ظرف اور جار مجرور میں معنی یہ جملہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ متعلق ظرف اور جار مجرور میں معنی یہ جملہ مسند اور مسند الیہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، ظرف اور جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظرف اور جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے تو ظرف اور جار مجرور کا متعلق کتنی چیزیں بن سکتی ہیں؟ ظرف اور جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے تو پس ظرف اور جار مجرور کا متعلق کتنی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو ظرف اور جار مجرور کا متعلق بنتی ہیں۔ فعل نمبر 1، نمبر 2 شبہ فعل۔ شبہ فعل کیا ہے؟ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعل التفضیل، صیغہ مبالغہ، یہ شبہ فعل ہیں۔ نمبر 3 اسم جامد۔ اسم جامد جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو جائے، اسم جامد جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو، اسم جامد بھی متعلق ظرف اور جار مجرور ہو سکتا ہے، جیسے الہ کے بے معنی معبود ہے، الہ بے معنی معبود۔ اور چوتھی چیز عزیزو جو متعلق ظرف اور جار مجرور بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ما یشیر الی معناہ، جس میں معنی فعل ہو، جو معنی فعل کی طرف اشارہ کرے، یعنی جس میں راہ فعل ہو، جس میں معنی فعل ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کا متعلق ہوتا ہے۔ دوبارہ سنو، آج بحث جو ہماری شروع ہوئی ہے وہ مغنی الادیب کے تیسرے باب شبہ جملہ کے احکام کے بارے میں ہے، اور شبہ جملہ سے مراد ظرف اور جار مجرور ہے۔
پھر سوال کیا ہے کہ ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب عرض کیا ہے اس لیے کہ متعلق ظرف اور جار مجرور میں جملہ مسند اور مسند الیہ والا معنی ہوتا ہے۔ متعلق ظرف اور جار مجرور دارا یہ معنی جملہ مسند اور مسند الیہ ہے، اس اعتبار سے اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے ظرف اور جار مجرور کو۔ پھر سوال کیا ہے ظرف اور جار مجرور کا متعلق کتنی چیزیں ہیں؟ جواب عرض کیا ہے بھائیوں کو کہ ظرف اور جار مجرور کا متعلق 4 چیزیں ہیں۔ فعل، نمبر 2 شبہ فعل ہے، شبہ فعل سے مراد مصدر، اسم فعل، اسم فاعل، اسم مفعول۔ تیسری چیز اسم جامد جو کس میں ہو؟ شبہ فعل کی تعویل میں ہو جائے، جیسے الہ بمعنی معبود کے، یا وہ لفظ جس میں رائحہ فعل ہو، فعل کی بو آئے جس میں، ایسی چیز، ایسا لفظ جو معنی فعل پر کیا کرے؟ دلالت کرے، جس میں فعل کی بو آئے۔ یہ ہے جناب چوتھی چیز۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو متعلق ظرف یا جار مجرور واقع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ان کی مثالیں دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں عزیز و توجہ فرمانی ہے آپ نے، وہ بھلا کیا ہے کہ علیہم جو ہے یہ فعل انعمتا فعل کے متعلق ہے، انعمت علیہم میں علیہم فعل انعمتا کے متعلق ہے۔ یار منہ سے غلط بات نہیں نکل گئی؟ انعمت علیہم میں جو علیہم ہے نا جار مجرور، یہ کس کے متعلق ہے؟ فعل انعمتا کے متعلق ہے۔ علیہم جار مجرور فعل انعمتا کے متعلق ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ شبہ فعل جو مغضوب ہے اس کے متعلق ہے۔ علیہم جار مجرور متعلق شبہ فعل جو المغضوب ہے اس کے متعلق ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انعمت علیہم، علیہم جار مجرور فعل انعمت کے متعلق ہے، اور اگلا علیہم جو ہے المغضوب جو شبہ فعل ہے اس کے متعلق ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، دیکھو ارئدت الاسماء لزبرت الدائی الى فصل الخطاب ومکایزت الجزاء ونکال العقاب ونوال الثواب۔ یہاں توجہ فرمانا، یہ جار مجرور لزبرت کس کے متعلق ہے؟ فعل کے، ارئدت اس کے متعلق ہے، الى فصل الخطاب یہ شبہ فعل جو الدائی ہے اس کے متعلق ہے۔ توجہ فرما لی؟ ابھی تک آپ کو مثال دی ہے کہ ظرف جار مجرور فعل کے متعلق ہوتا ہے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، اس کی مثال دے دی جناب علی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مثال ہمارے پاس وہ چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے، ایسی چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے، ایسی چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے اس کے بھی جار مجرور متعلق ہوتا ہے۔ ایسی چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ یہ فی السماء الہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، الہ کے متعلق ہے، اور اس کی تعویل کیا کریں گے آگا جان؟ الہ سے مراد لیں گے معبود،
صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہے الہن کے عزیزو متعلق ہے، الہن کی تعویل کی ہے معبود میں، اور اس کا تعلق فی السما کا تعلق، جار مجرور کا تعلق الہ سے ہے۔ یہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایسی چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، پھر یہاں ایک سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ الہ اس میں جامد ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ الہن اس میں جامد ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا موصوف واقع ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ موصوف واقع ہوا ہے الہن واحد، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ صفت واقع نہیں ہوتا، الہ نہیں کہا جاتا شیئن الہن۔ صحیح ہو گئی بات آگا جان؟ پس الہ کی تعویل کر دیتے ہیں معبودن میں، معبودن میں اس کی تعویل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر جان ایک مثال آپ کو اور چاہیے، وہ کیا ہے کہ جار مجرور یا ظرف متعلق ہوتے ہیں بما فیہ رعایتہ، جس میں رائے فعل ہے، فعل کی بو آئے، جس میں فعل کی بو ہو، اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جناب ایک قول ہے شاعر کا، انا ابو المنہال بعض الاحیان لیس علی حسبی بزعلان۔ یہاں اس شعر میں لفظ جو بعض ہے وہ اضافہ ہوا ہے اعیان کی طرف، اور یہ ظرف، یہ جو بعد مضاف ہوا ہے ظرف اعیان کی طرف کسب ظرفیت کی ہے، اور یہ متعلق ہے ابو المنہال کے، یہ متعلق ہے، یہ متعلق ہے ابو المنہال کے، یہ متعلق ہے۔ دوسرا شاعر کا قول ہے، آنا ابن ماریتا اذا جدن نکرو وجاعت الخیل اصابیہ زمرا۔ یہاں بھی یہی آپ نے کرنا ہے کہ اذ جو ظرف ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ ابن ماریہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح فلان حاتم فی قومہ، فی قومہ جار مجرور متعلق حاتم ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ جود ہے، سخاوت ہے، جس کا معنی، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں مزید جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الباب الثالث فی ذکر احکام ما یشبہ الجملہ وہو الظرف والجار والمجرور۔ تیسرا باب شبہ جملہ کے احکام کے ذکر کے بارے میں ہے۔ شبہ جملہ کیا ہے؟ وہو، اور وہ شبہ جملہ الظرف والجار والمجرور، ظرف اور جار مجرور ہے۔ ذکر و حکمہما فی التعلق، ذکر و حکمہما، حکمہما ظرف اور جار مجرور کا حکم کے حکم کو ذکر کرنا تعلق کے اعتبار سے، تعلق میں ذکر و حکمہما، ہما ظرف اور جار مجرور کے حکم کا ذکر تعلق میں، لا بد من تعلقہما بالفعل او ما یشبہہ، ضروری ہے من تعلقہما، ظرف اور جار مجرور کا تعلق فعل کے ساتھ ضروری ہے، او ما یشبہہ یا شبہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، او ما اولا بما یشبہہ یا وہ چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے، ما اولا بما یشبہہ یا وہ چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے۔ تین ہو گئی، چار۔
او ما یشیر الی معنی ہو یا وہ چیز جو یشیر الی معنی ہو معنی فعل کی طرف جو اشارہ کرے فَإِن لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ مَوْجُودًا قُدِّرَ كَمَا سَيَأْتِي ان لم یکن شیء من هذه الاربع اگر ان چار میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو قدرا تو پھر متعلق کو مقدر کیا جائے گا کما سیاتی جیسا کہ ان قریب آئے گا فَإِن لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ مَوْجُودًا قُدِّرَ كَمَا سَيَأْتِي اگر ان چار میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو چار بھلا کون سی فعل شبہ فعل جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے جس میں معنی فعل ہے یہ نہ ہو کیا کریں گے قدرا تو پھر متعلق کو مقدر کیا جائے گا کما سیاتی جیسا کہ عن قریب آئے گا مثال التعلق بالفعل و شبہ فعل اور شبہ فعل کے ساتھ تعلق کی مثال فعل اور شبہ فعل کے ساتھ تعلق کی مثال قولہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم علیہم انعمت فعل کے متعلق ہے علیہم اگلا مغضوب شبہ فعل کے متعلق ہے وقول امیر المؤمنین علیہ السلام وَأُرْئِدَتِ الْأَسْمَاءُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي فعل کے متعلق ہے اُرْئِدَت کے إِلَى فَصْلِ الْخِطَاب کا تعلق الدَّاعِي شبہ فعل سے ہے وَمِثَالُ التَّعَلُّقِ بِمَا أُوِّلَ بِمُشَبَّهِ الْفِعْلِ شبہ وہ بِمَا أُوِّلَ وہ جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے اس کے ساتھ تعلق کی مثال مثال التعلق بما اولا بمشبہ الفعل وہ چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو اس کے ساتھ تعلق کی مثال قولہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اے وَهُوَ الَّذِي هُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ دوبارہ وَهُوَ الَّذِي هُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ فَفِي متعلقۃ بِإِلَٰهٌ فی متعلق ہے الہن کے وَهُوَ اسم غیر صفت یہ الہ اسم ہے بھائی الہ اسم ہے غیر صفت صفت نہیں ہے دلیل کیا ہے دلیل بدلیل انہ یوسف دلیل یہ ہے کہ یہ الہ موصوف ہوتا ہے فتقولو پس تم کہو گے الہ واحد ولا یوسف بہی اور یہ الہ صفت واقع نہیں ہوتا ہے موصوف واقع ہوتا ہے صفت واقع نہیں ہوتا ہے لا یقال شیء الہ یہ نہیں کہا جائے گا وانما صح التعلق بہ لتعولہ بمعبود الہ کا تعلق صحیح ہے انما صح التعلق بہ الہ کے ساتھ متعلق ہونا صحیح ہے کیوں جار مجرور کا الہ کے متعلق ہونا صحیح ہے کیوں لتعولہ بمعبود چونکہ یہ معبود ان کی تعویل میں ہے چونکہ یہ الہ معبود ان کی تعویل میں ہے وَإِلَٰهٌ خبر لِهُوَ معذوف اور الہ خبر ہے ہوا معذوف کی خبر ہے الہ جو ہے ہوا معذوف کی خبر ہے وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ الہ مبتدا مخبران بالظرف جائز نہیں ہے الہ کو مبتدا فرض کرنا ٹھیک ہے اور ظرف کو خبر بنانا یہ جائز نہیں ہے لا يجوز تقدیر الہ مبتدا مخبر عنہ بالظرف او فاعلا بالظرف جائز نہیں ہے کہیں کہ الہ مبتدا ہے مخبران اور اس کی خبر ظرف ہے
او فائلن بظرف، یا الہن فائل ہے ظرف کا، یہ جائز نہیں. کیوں؟ لأن الصلۃ حینئذ خالیۃ من العائد، اس لیے کہ صلہ اس وقت عائد سے خالی ہوگا، کیونکہ صلہ میں ضمیر ہونا جو موصول کی طرح پلٹے، اس وقت صلہ عائد یعنی ضمیر سے خالی ہوگا. وَمِثَالُ التَّعَلُّقِ بِمَا فِيهِ رَعْيَتُهُ، تعلق کی مثال وہ چیز جس میں رائے فعل ہے، فعل کی بو ہے، فعل کی خوشبو ہے اس میں. قول ابی المنہال، انا ابو المنہال بعض الایام لیس علی حسبی بذولان. توجہ فرمائیے، ابو المنہال یہ اسم ہے، بعض المنہال جو بعض مضاف ہوا ہے احیان ظرف کی طرف، یہ متعلق ہے ابو المنہال کے، ابو المنہال کے یہ متعلق ہے. معنی کیا ہے؟ آنا ابو المنہال، میں بعض الایام، میں بعض اوقات ابو المنہال ہوں. لیس علی حسبی بذولان، میرا حسب و نصب میرے اوپر خار نہیں ہوتا ہے. وقولہ، اور شاعر کا قول ہے، آنا ابن معاویہ اذ جدا نکرو وجاعت الخیل اصابی یا زمرا. میں ابن معاویہ ہوں، اذا جدا نکرو وجاع الخیل اصابی یا زمرا، میں ابن معاویہ ہوں جب شدت کی گھنٹی جنگ کے لیے ماری جائے اور سوار کار گروہ گروہ جو ہیں آئیں. فَتَعَلَّقَ بعض وَإِذْ بِالِاسْمَيْنِ الْعَلَمَيْنِ، بعض اور اذ، بعض اور اذ کا تعلق کس سے ہے؟ بالاسمین العلمین، بعض اور اسم کا تعلق بالاسمین العلمین. فتعلق بعض و اذ، بعض اور اذ کا تعلق بالاسمین العلمین، دو اسم جو علم ہے نا ان کے ساتھ ہے. علم ہے ابو المنہال، بعض کا تعلق اس سے ہو گیا، اذ کا تعلق ابن معاویہ سے ہے. فتعلق بعض و اذ بالاسمین العلمین، بعض اور اذ کا تعلق دو اسم علم جو ہیں ان کے ساتھ ہے. لا لتعولہما باسم یشبہ الفعل، نہ کہ ان دو کی تعویل ہے اسم میں جو فعل کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے نا، لا لتعولہما، نہ کہ ان دو اسموں کی تعویل کریں گے. ٹھیک ہے، کس میں بلا؟ یشبہ الفعل، جو فعل کے مشابہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے. بل لما فیہما من معنی، بلکہ فیہما ان دو اسموں میں کیا ہے؟ معنی ہے. شبہ فعل میں نہیں لے جائیں گے بلکہ ان میں معنی شبہ فعل ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بل لما فیہما من معنی، بلکہ ان دونوں میں معنی شبہ فعل ہے. قولوں کا الشجاع او الجواد، آپ کے قول میں شجاع یا جواد. اچھا. وَتَقُولُ فُلَانُ حَاتَمْ فِي قَوْمِهِ، فَالتَّعَلُّقُ الظَّرْفُ بِمَا فِي حَاتَمْ مِنْ مَعْنَى الْجُودِ. وَتَقُولُ، آپ کہیں گے، فُلَانُ حَاتَمْ فِي قَوْمِهِ، فی قومہ کا تعلق حاتم سے ہے. فَالتَّعَلُّقُ الظَّرْفُ بِمَا فِي حَاتَمْ، ظرف کا تعلق حاتم سے ہے، ظرف کا تعلق حاتم سے ہے. فَالتَّعَلُّقُ الظَّرْفُ بِمَا فِي حَاتَمْ، ظرف کا تعلق حاتم سے ہے. من معنی الجود، اس حاتم میں جود کا معنی ہے. ظرف کا تعلق حاتم سے ہے چونکہ حاتم میں جود کا معنی پایا جاتا ہے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔